السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک انسان کو دوسرے کے گھر میں کس طرح جانا چاہیے، کس طرح سے اجازت لے کر جانا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، میں وہ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اے ایمان والو۔ 27 سے لے کر 29 سورت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے گھروں میں جانا داخل ہونا چاہیے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہو تو پہلے بول چال کر لو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والو کہا ہے، یعنی کہ عورت اور مرد دونوں ہی آ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتیں کسی بھی گھر میں دروازہ کھلا اور گھس جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والے یعنی عورت اور مرد دونوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہو تو پہلے بول چال کر لو اور ان کے گھر والوں پر سلام کر لو۔ اس حکم کو برابر یاد رکھو کہ اس حکم میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حکم میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ بنا اجازت کے نہ جاؤ، پہلے بول چال کر لو۔ یعنی تفسیر میں کہتے ہیں مولانا پاریک کہ آدمی کو چاہیے کہ کسی کے گھر میں داخلے کی اجازت اپنا نام بتا کر اس طرح حاصل کرے کہ صاحب خانہ کو معلوم ہو جائے کہ کون صاحب اندر آنا چاہتے ہیں، اور اجازت ملنے پر سلام کر کے داخل ہو۔ بالکل صحیح طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اسی میں بھلائی ہے، یاد رکھو اس حکم کو، یاد رکھو اسی میں بھلائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر جن گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان گھروں میں تم کو داخل نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ کسی ذمہ دار کی طرف سے داخلے کی تم کو اجازت دی جائے۔ اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، اسے دھیان سے سنیے گا، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم کو وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ یہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ پہلے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھلائی ہے، اس حکم میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ اجازت لے کے گھر میں جاؤ، سلام کرو۔ اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ کہے لوٹ جانے کے لیے تو لوٹ جاؤ، یہ پاکیزہ طریقہ ہے جو تم کو بتا دیا گیا۔ تو تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو اس کا برابر علم ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں کوئی جواب دینے والا موجود نہ ہو تو پھر اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں تو اس میں گھس گئے اور جا کے وہاں پہ جو بھی کرنا ہے وہ الٹے سیدھے کام وہاں کر گئے، گناہ ہے یہ۔ اگر یہ بات نہیں مانتے تو گناہ ہے۔ ہاں اگر اس گھر کا کوئی ذمہ دار ملازم یا گھر کے مالک کا کوئی جان پہچان والا یا رشتے ناتے والا یا حکومت وقت اجازت دے تو اور بات ہے۔ اس طرح گھر میں کوئی موجود ہو لیکن جواب ملے کہ ابھی واپس چلے جائیں، اس بات پر دھیان دیجیے گا۔ یہ تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی موجود ہے، یعنی آپ جس سے ملنے کے لیے گئے وہ موجود ہے لیکن وہ ملنے کی حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتا یا ابھی نہیں مل سکتا ہے تو اور اپنی کسی ضرورت میں وہ مشغول ہے اور وہ مل نہیں سکتا ہے تو باہر کے کسی آدمی کو یہ حق نہیں کہ ایسے موقع پر ضد کرے یا زبردستی کسی کے گھر میں گھس جائے یا دھرنا دے کر بیٹھ جائے کہ ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ یہ سب باتیں قرآن تعلیم کے خلاف ہیں۔ اب آپ سوچئے، یہاں جب بھی کوئی آتا ہے اور اگر اس کو ہم منع کر دیتے کہ دیکھو بھائی میں اس وقت نہیں مل سکتی ہوں تو اور اس کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھو قرآن پاک یہ کہتا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے، وہ موڈ خراب کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب خانہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں نہیں مل سکتی، اس وقت میں نہیں مل سکتا، تو بنا موڈ خراب کیے واپس آ جائیں۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ اگر اس نے ٹائم دیا اور ٹائم دیکھنے کے باوجود وہ نہیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہا ہے، وہ اس کے اوپر ہے، وہ گناہ ہے کہ اس نے ٹائم دیا، نہیں مل سکتا تو پہلے انفارم کرنا چاہیے تھا کہ بھئی آج مت آنا میرے پاس، میں نہیں مل سکتا یا میں نہیں مل سکتی، لیکن نہیں بتایا اور اس کے بعد منع کیا، وہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ بنا فون کیے یا بنا انفارم کیے آپ اچانک سے آپ کا دل چاہا میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے جاؤں اور آپ چلی گئی اور جانے کے بعد وہاں پر پتہ یہ چلا کہ وہ تو بزی ہیں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ملنے کے لائق نہیں ہے یا مل نہیں سکتی ہیں، کسی اور کام میں مشغول ہیں، اور اگر وہ منع کر رہی ہیں کہ میں نہیں مل سکتی ہوں یا میں نہیں مل سکتا ہوں تو فوراً واپس آ جائیے بنا موڈ خراب کیے۔ موڈ بھی نہیں خراب کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، اسے کہا ہے پاکیزہ طریقہ کہ اگر منع کر رہا ہے تو واپس آ جائیے۔ پھر واپس آتے ہوئے موڈ خراب کر کے اس کے خلاف برائیاں مت کرنی شروع کر دو، کیونکہ اس میں بھی آپ کا نقصان ہے، گناہ ہوگا نا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ عورتیں، یہ لیڈیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ دروازہ کھلا تھا اس لیے اندر آ گئے، اور جب انہیں سمجھاؤ تو وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم تو عورتیں ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ عورتیں ہیں تو آپ کو کسی نے اجازت دی کہ بنا بیل دبائے بنا پوچھے آپ کسی کے گھر میں گھس رہے ہو؟
یہ چیز بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی. نہ عورتوں کے، خیر مرد لوگ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن جو لیڈیز ہیں خاص طور پر وہ سیدھا سا یہ جواب دیتی ہیں کہ بھائی ہم تو لیڈیز ہیں، کیا ہو گیا اگر گھر میں آ گئے آپ کے تو. بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے. لوگ قرآن شریف کا اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ ترجمہ پڑھیں، اور روز مرہ کی زندگی کیسے جینی ہے یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کو اس طرح سے نہیں سمجھ کر پڑھتے کہ جس طرح سے پڑھنا چاہیے. اور اب تو اتنا ایزی ہو گیا ہے قرآن کا ترجمہ سننا سمجھنا. تو اس چیز کے اوپر مجھے امید ہے کسی ایک آدھ کو تو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. قرآن میں جو لکھا ہے اس طریقے سے ملیے، اس طریقے سے جلیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریے، اور ریلیشن کو خراب نہ کریے کہ کسی کے اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ جو ہے موڈ خراب کر رہے ہیں اور کھٹکھٹا کر، بیل دبا کر، اجازت لے کر پھر گھر کے اندر داخل ہوں. یہ عورتوں کے لیے میں زیادہ کہہ رہی ہوں کیونکہ عورتیں بنا بیل دبائے گھر دروازہ کو کھول دیتی ہیں، پیٹ ڈالتی ہیں اور گھسی چلی آتی ہیں گھروں کے اندر. بالکل یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ سمجھ لیں آپ لوگ کہ یہ آپ گناہ کرتے ہیں اس طرح سے. یہ گناہ ہے کیونکہ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. تو اس گناہ سے بچیے، کوشش کریے ان گناہوں سے بچنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحت پر چلنے کی کوشش کریے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ